وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا۔ نجاست کو زائل کرنا، اس حوالے سے ہماری بات جاری تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کیا شراب کا سرکہ بنایا جا سکتا ہے؟ اگر ہم شراب کو سرکہ بنا لیں کیا یہ جائز ہے؟ فقال لا، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ سوال کس نے کیا تھا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جب شراب کو حرام کیا گیا تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس 2 یتیم بچوں کی شراب پڑی ہوئی تھی۔ ان کا باپ اور تو کوئی مال چھوڑ کے نہیں گیا، تو شراب بہت زیادہ چھوڑ گیا۔ تو پہلے حرام نہیں تھے، لوگ کاروبار کرتے تھے، تو شراب بہت زیادہ چھوڑ کے گیا۔ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو انہوں نے یہ سوچا کہ کہیں ان یتیم بچوں کا نقصان نہ ہو جائے، ان کا مال نہ ضائع ہو جائے، اس لیے آ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم شراب کا سرکہ بنا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بذات ہی سرکہ جائز ہے، لیمو کا ہو، سیب کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو جو سرکہ ہے وہ جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ بلکہ جامع ترمذی کی ایک روایت، نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ سرکے کے ساتھ روٹی کھائی، فرمایا نعم الادام ھذی، یہ بہترین سالن ہے۔ بذات ہی سرکہ حرام نہیں ہے، شراب حرام ہے، بلکہ ناپاک ہے، نجس ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کو نجس قرار دیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا کہ یہ ناپاک ہیں، شراب ناپاک ہے اور شیطانی عمل ہے، اس لیے شراب نجس ہے۔ جس برتن کو لگی ہو وہ برتن دھو کے استعمال کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا طلحة الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ فنادى ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن اللحوم الحمر الاہلیہ۔ غزوہ خیبر کا موقع، نبی علیہ السلام نے حضرت ابو طلحہ انصاری کو بھیجا، جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو، کیا؟ ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن اللحوم الحمر الاہلیہ، کہ بے شک اللہ اس کے رسول تمہیں گھریلو گدھے کے گوشت سے منع کرتے ہیں۔ گھریلو گدھے کا گوشت یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ گھریلو حمار اہلی جو ہے، جو ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں گدھے، اس کو عربی میں حمار اہلی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حمار وحشی، جنگلی گدھا، جس کو عام زبان میں زیبرا بھی کہا جاتا ہے، وہ حرام نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری کی روایت، حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمار وحشی کا شکار کیا۔ صحابہ اکرام احرام باندھے ہوئے جا رہے ہیں، انہوں نے دیکھا، شکار کیا اور لا کے ساتھیوں کو بھی کھلایا۔ حمار وحشی کی بات نہیں ہو رہی، حمار اہلی یعنی گھریلو گدھے جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، یہ حرام ہیں اور ان کا گوشت نجس ہے۔ صحابہ اکرام جب ان کی حرمت نازل ہوئی، صرف گوشت نہیں پھینکا، وہ ہنڈیا جس کے اندر گوشت پک رہا تھا وہ برتن بھی پھینک دیے۔ یہ ورع ہے، ورع، تقویٰ سے اوپر کا جو انداز ہوتا ہے وہ ورع ہوتا ہے۔ ورع کہتے ہیں اللہ کے ڈر سے بعض مباح کام بھی چھوڑ دینا، جائز کام بھی چھوڑ دینا۔ جیسے ایک مثال سمجھے، اپنی بیوی کے ساتھ بندہ رات کو 12 بجے 1 بجے جہاں مرضی باہر آ جا سکتا ہے، لیکن ورع کا تقاضا یہ ہے کہ نہ جائے، کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں یہ فلاں صاحب کس کے ساتھ پھر رہے ہیں،
تقویٰ کیا ہے کہ جا سکتا ہے، ورا ہے کہ نہ جائے، ایسی چیزوں سے بھی بچے۔ بہرحال تو صحابہ اکرام نے برتن بھی پھینک دیے۔ اگر کسی برتن میں ایسا گوشت ہو تو وہ برتن دھو کے استعمال کیا جائے گا۔ ہاں، گدھے کا جھوٹا جو جس میں برتن میں منہ مار لے، اس کے بارے میں ہم نے بات کر لی تھی پیچھے۔ اگر 227 کلو گرام سے زیادہ پانی ہو اور گدھا اس میں منہ مار لے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کم ہو تو پھر ناپاک ہو جائے گا۔ آخری حدیث آج کے حوالے سے، وعن عمرو بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، عمر بن خارجہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی سواری کو پکڑا ہوا تھا، خطب رسول اللہ بمنن وہو علی راحلتہ، نبی علیہ السلام نے منا کے میدان میں خطبہ دیا اور آپ اپنی اونٹنی پہ سوار تھے، وَلُعَابُهُ تَسِيلُ عَلَى كَتِفَيَّ، اور اس اونٹنی کا لعاب وہ میرے کندھوں پہ گر رہا تھا۔ آپ نے مجھے منع نہیں کیا، تو حلال جانور ان کا لعاب پاک ہے، نجس نہیں ہے، اگر لگ جائے ان کا پسینہ بھی لگ جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔